بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ ایمان میں سے یہ ہے کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ وبہ قال حدثنا مسدد، حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مسدد نے۔ قال حدثنا یحییٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے۔ عن شعبہ، یحییٰ شعبہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن قتادہ، شعبہ قتادہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن انس، حضرت قتادہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت انس ابن مالک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ وعن حسین المعلم قال حدثنا قتادة عن انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور حسین المعلم سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی ہے قتادہ نے۔ قتادہ روایت کرتے ہیں حضرت انس سے، حضرت انس روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرے۔ آج کے اس درس میں اس ترجمۃ الباب میں پہلی بات تو یہ واضح کرنے کی ہے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس باب کے تحت جس روایت اور حدیث کو نقل فرمایا ہے اس کی دو سندیں نقل کی ہیں، اور دو سندیں حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے کیوں نقل فرمائی؟ دراصل ایک بات کو واضح کرنے کے لیے اور ایک احتمال کو دور کرنے کے لیے دو سندیں نقل فرمائی۔ یہ دو سندوں کی وضاحت یہ ہے کہ حضرت قتادہ کے شاگرد پہلی سند میں حضرت شعبہ ہیں اور دوسری سند میں حسین المعلم ہیں، تو پہلی سند میں جو شعبہ اپنے استاد قتادہ سے یہ روایت نقل کر رہے ہیں تو وہاں پر شعبہ عن قتادہ ہے، تو عن سے روایت کر رہے ہیں حضرت شعبہ، تو جب سند میں عن کا استعمال ہوتا ہے تو اس میں سند کے اتصال اور انقطاع دونوں کا احتمال ہوتا ہے، تو اسی اتصال اور انقطاع کے احتمال کو ختم کرنے کے لیے دوسری سند نقل کی گئی جس میں حضرت قتادہ کے دوسرے شاگرد ہیں حسین المعلم۔ حسین المعلم عن قتادہ نقل نہیں کر رہے ہیں بلکہ حدثنا صاف الفاظ میں وہ یہ صیغہ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی حضرت قتادہ نے۔ تو دوسری سند سے یہ معلوم ہوا کہ پہلی سند میں تدلیس نہیں کی گئی ہے اور شعبہ مدلس نہیں ہے اور وہاں انقطاع کا احتمال ختم ہو چکا ہے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے یہاں تک کہ وہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ہم اپنے لیے امور خیر کے خواہش مند ہوتے ہیں، متمنی ہوتے ہیں، دوسروں کے حق میں بھی ویسے ہی خواہش مند اور متمنی ہونا چاہیے۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ پھر اس میں حسد کا علاج بھی ہے کہ دوسروں کے لیے ہم وہی پسند کرنے لگیں گے جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں،
تو ایسی صورت میں حسد ختم ہو جائے گا، بغض و عداوت ختم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہم اصول بیان فرمایا ہے، نفرتوں کو ختم کرنے کا، عداوتوں کو ختم کرنے کا، دشمنیوں کو ختم کرنے کا، محبت و خلوص اور الفت پیدا کرنے کا نسخہ آپ نے بیان فرمایا۔ اب اس ترجمۃ الباب سے یا اس روایت سے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کا مقصد کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کتاب الایمان کے تحت یہ باب نقل کیا گیا ہے، تو اس سے دراصل حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ فرقہ مرجئہ کی تردید کرنا چاہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں فرقہ مرجئہ ایمان کو بسیط کہتا ہے اور اس طور پر کہتا ہے کہ اعمال کو غیر ضروری سمجھتا ہے، اور یوں دعویٰ کرتا ہے کہ اعمال ایمان کے لیے غیر ضروری ہیں، صرف ایمان ہی کافی ہے، اعمال ضروری نہیں ہے۔ ایمان مرکب نہیں ہے بلکہ بسیط ہے، اعمال کا اثر ایمان پر نہیں پڑتا ہے، یعنی نیکیوں کی وجہ سے ایمان میں زیادتی یا پھر معصیت اور نافرمانی اور گناہوں کی وجہ سے ایمان میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ یہ فرقہ مرجئہ کا دعویٰ ہے یا اس کا عقیدہ ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ اسی کا رد کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اعمال کا اثر ایمان پر نہیں پڑتا یا اعمال ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے تو یہاں پر حدیث میں یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو؟ تو ایسی صورت میں تمہارا ایمان مکمل ہوگا، تم کامل ایمان والے کہلاؤ گے۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا، اپنے لیے کچھ اور دوسروں کے لیے کچھ تمہارا پیمانہ رہا اور تمہاری سوچ اور سمجھ رہی، تو پھر ایسی صورت میں تم مومن نہیں ہو۔ اگر اعمال کا اثر ایمان پر نہیں پڑتا یا اعمال ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے تو یہاں پر اس بدعملی کی وجہ سے مومن کو مومن نہیں کہا جا رہا ہے، اس کے مومن ہونے کا خطاب ہٹا دیا جا رہا ہے اور چھین لیا جا رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اعمال ضروری، تقوی و طہارت لازمی اور ضروری ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ایمان مرکب ہے، اعمال ایمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اعمال کا اثر ایمان کے اوپر پڑتا ہے۔ تو اگر اس سے فرقہ مرجئہ کا رد ہے تو ٹھیک ہے، لیکن احناف کا رد نہیں کر سکتے، اس لیے کہ احناف اعمال کو ایمان کے لیے ضروری قرار دیتے ہیں۔ ایمان کو بسیط تو مانتے ہیں، مرکب نہیں مانتے، لیکن اعمال کو ایمان کے لیے ضروری مانتے ہیں۔ اس لیے احناف کا رد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر رد کیا جائے تو جواب یہ ہوگا کہ لا یؤمنو میں جو نفی ہے وہ کمال ایمان کی نفی ہے، نفس ایمان کی نفی نہیں ہے، کہ مکمل ایمان والا نہیں ہوگا، یہ مطلب ہے کہنے کا۔ اس کے بعد والا باب دیکھیے، اور جہاں تک ترجمۃ الباب کے ثبوت کا مسئلہ ہے وہ تو بالکل آسان ہے، اس لیے کہ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے حدیث رسول ہی کو ترجمۃ الباب بنایا ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ کو ہی ترجمۃ الباب بنایا، من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، وہی کہتے ہیں کہ اعمال ایمان کا جز ہے، ثابت کرنا چاہتے ہیں اس ترجمۃ الباب سے۔ تو الفاظ بالکل وہی ہیں، حدیث میں جو آئے ہیں تو وہی ترجمۃ الباب ہے، اور اسی حدیث کو نقل کیا گیا ہے تو ترجمۃ الباب آسانی کے ساتھ ثابت ہو گیا ہے۔ اگلا باب دیکھیے، باب حب